الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوپڑیاں نالے دو دو، بس کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ 29 اگست یعنی پرسوں میرے ایک خواب کو تعبیر ملی، ایک خواہش کو تکمیل ملی۔ جی ہاں، یہ ہے جی سی کالج جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے۔ میری خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ میں یہاں پڑھتا، لیکن حالات نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ اب الحمدللہ میرا بیٹا یہاں پر ٹیسٹ دینے آیا تھا 29 کو، تو میں اس کے ساتھ آیا اور اپنے اس محبوب کالج کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آج اس کا دوسرا ٹیسٹ 31 اگست، تو آج پھر مجھے اندر آنے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کریں اور اس کی ایک ویڈیو بنا کر اپنے دل کے لیے اور دل کے سکون کے لیے ایک یادگار کے طور پہ رکھیں۔ جی ہاں، یہ ہے وہ عمارت جو میں باہر سے دیکھا کرتا تھا آتے جاتے ہوئے بچپن سے، اور خواہش کیا کرتا تھا کہ یہاں پڑھوں۔ جذبات پرسوں بھی قابو میں نہیں تھے اور آج بھی نہیں۔ اور یہ ہے وہ گراؤنڈ جس کی دیوار بن چکی ہے۔ پہلے یہاں لوہے کی سلاخیں ہوتی تھیں اور باہر سے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا، اور میں آتے جاتے ہمیشہ باہر سے اندر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اندر جا کر اپنے اس محبوب کالج کو دیکھ سکوں۔ بالآخر قدرت نے، اللہ نے یہ موقع مجھے 29 اگست کو دیا، اور میں اس گراؤنڈ میں، اس کالج میں کھڑا تھا۔ آج 31 کو میں پھر یہاں کھڑا اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، اور میرے پیچھے یہ مینار، یہ عمارت میرے خوابوں کی دنیا تھی، اب بھی ہے۔ اب کوشش اور خواہش ہے کہ میرا بیٹا یہاں پڑھے اور اپنی زندگی کا اگلا سفر یہاں سے شروع کرے۔ انسان کوشش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے، لیکن قسمت کو جو منظور ہو وہی کچھ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ خواب، کچھ خواہشیں جو ہماری نہیں پوری ہوتے اور نہیں پورے ہو سکتے، وہ ہمارے بچے ان کو پورا کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ آج میرے خواب کو، میری خواہش کو میرا بیٹا پورا کر رہا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے کچھ خواب، ہماری کچھ خواہشیں ہمارے بچے پورا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مال و اسباب، زمین جائیداد، مال و دولت کے بچے ہمارے وارث ہوتے ہیں، وہ ان کو ورثے میں ملتی ہیں، اسی طرح کچھ خواب، کچھ خواہشیں بھی ان کو ورثہ میں ملتی ہیں، جن کو انہیں تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آج میرے بیٹے نے میری خواہش کو تکمیل دی، اور اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آگے میرے باقی بچوں کو بھی مزید توفیق دے کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکے وہ کریں۔
اس طرح آپ سے بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی اور میرے دل پہ جو گزر رہا ہے میری زبان پہ نہیں آ پا رہا۔ 29 اگست جب آیا تھا اس کے تمام تاثرات میں نے اپنے کالم میں فیس بک پر لکھے، اور آج انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی لکھوں گا جا کر۔ میرے سامنے کئی بچے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے، یہ عمارت میرے لیے تاج محل سے بھی زیادہ ہے۔ اگر مجھے کبھی زندگی میں تاج محل دیکھنے کا موقع ملا تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میرے جذبات وہ نہیں ہوں گے جو یہاں اس وقت، اس لیے کہ وہ کسی اور کی محبت کی نشانی ہے، اور یہ کالج میری محبت، میرا محبوب ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے آج میں پھر دوبارہ آیا، نہ اس دن دل بھرا تھا اور نہ آج بھرا، لیکن جو ملے بندے کو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر۔ ہاں، بیٹے کا ایڈمیشن جہاں ہو گیا تو پھر اکثر آتا جاتا رہوں، اور زندگی میں کوشش کروں گا کہ یہاں پڑھ تو نہیں سکا، یہاں کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر آ گیا، یہاں پہ کسی کلاس میں داخلہ نہیں لے سکا، لیکن گیٹ سے داخل ہو کر اندر آیا، یہ بھی میرے لیے بڑی بات ہے۔ لیکن ایک وعدہ اپنے آپ سے آج کر رہا ہوں کہ خود کو اس قابل بناؤں گا کہ یہاں کبھی مہمان خصوصی نہ صحیح، کوئی مہمان بن کر کسی تقریب میں ضرور آؤں انشاءاللہ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی لب پہ آ سکتا نہیں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ محسوس کر رہا ہوں وہ زبان پر نہیں آ پا رہا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں، یہاں کی ہریالی اور خوشحالی بھی دیکھنے کے قابل، ایک خوبصورت اور ٹھنڈک بڑا احساس ہوتا ہے یہاں کا، ٹھنڈک بڑا احساس۔ اس دن بھی لوگ درختوں کی چھاؤں میں اور عمارتوں کی سائے میں بیٹھے تھے، اور میں پورا کالج گھوم کر دیکھ رہا تھا، تقریباً 3 چکر پورے لگے، لیکن نہ تو آنکھ بھری اور نہ دل۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، لوگ سائے میں بیٹھے، لیکن میں اپنے اس محبوب کالج کو ہر زاویے سے دیکھنے کے لیے، ہر کونے سے دیکھنے کے لیے اس میں گھوم رہا ہوں۔ اب کون سی بلڈنگ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، اس وقت شاید میں کسی، یہ تھیٹر ہے شاید جہاں پر کوئی اس وہاں آ گیا، اور میرے پیچھے عمارت، سب طرف بچے بیٹھے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اب کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، ترقی کے ساتھ ساتھ جو خباستیں ہمارے معاشرے میں آئی ان میں سے کچھ کا اثر یہاں بھی ملتا ہے۔ میری گزارش ہے ان تمام بچوں سے جو یہاں پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے، وہ اس عظیم، قدیم اور باوقار درسگاہ کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ایسی حرکت مت کریں جس سے اس کی بدنامی ہو۔
اس کی عزت پہ، اس کے نام پہ کوئی حرف پڑے تو درسگاہ بھی ہمارے لیے قابل احترام اور مقدس ہوتی، ہمارے والدین کی طرح، ہمارے بزرگوں کی طرح۔ ایک عجیب سا سکون، ایک اطمینان، راحت محسوس ہو رہی ہے۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن کچھ محسوس نہیں ہو، بس ایک سکون ہے کہ اس خواہش کی ایک بار پھر تکمیل ہوئی، اس کالج کو اندر سے دیکھنے کے لیے، یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آیا۔ نقشہ کافی باہر سے بدل چکا ہے، لیکن اندر سے ہمارے جذبات وہی۔ ہاں تو دوست، آپ کے دل کی خواہش اللہ تعالیٰ ایسے پوری کرے تو جذبات کچھ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے میری زندگی میں ایک یہ جو کمی تھی، ایک میری خواہش تھی، اس کو پورا کیا، اور مجھے جی سی کالج جو کہ اب یونیورسٹی بن چکا ہے، میں بھی بزرگ ہو چکا ہوں، یہ بھی بزرگ ہو گئی، لیکن میری بزرگی نے مجھے کمزور کر دیا، جھکا دیا، لیکن اس کی بزرگی نے اس کو اور زیادہ مضبوط اور بلند کیا، اور یہ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اپنے قدم بڑھا رہی آگے۔ اور یہاں بچے جو آ رہے ہیں وہ زندگی میں اس ملک و قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ ان سب کو کامیاب کرے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، ہمارے لیے کچھ اور تھے، ہم نے محنت کی، اللہ کے کرم سے ہم اس قابل ہوئے کہ جو ہمارے والدین ہمارے لیے نہیں کر سکے تھے، ہم اپنے بچوں کے لیے کر پا رہے ہیں، اور بچے ہمارے اس قابل ہیں کہ وہ یہاں تک آئے، اور اللہ نے مزید آگے ترقی دے، کامیابی دے۔ خواہشیں جنم لیتی رہتی ہیں، خواب نظر آتے رہتے ہیں۔ جو لوگ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، خواہش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ میں نے کبھی خواب دیکھنا نہیں چھوڑا، کبھی خواہش کرنا نہیں چھوڑا۔ پہلے اپنے لیے کرتا تھا خواہش، پہلے اپنے لیے دیکھتا تھا خواب، اب اپنے بچوں کے لیے دیکھتا ہوں، ان کے لیے خواہش کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں ان کے لیے کہ جو کچھ کر سکوں، ان کی آسانی، ان کی ترقی کے لیے، ان کی آسانی کے لیے کر سکتا ہوں کروں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ نہ۔ اس کے ماں باپ شاید اسی لیے ہوتے کہ بچوں کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ نے ماں باپ کی ڈیوٹی یہی لگائی ہوتی، سو ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ بچوں کی ڈیوٹی اور فرض یہ ہے کہ وہ دل لگا کر پڑھیں محنت سے، اور ماں باپ نے جس مقصد کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہے، یا کسی بھی کالج میں، ایک یونیورسٹی میں بھیجا ہے، وہ اس کو پورا کریں۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، لکھنے پڑھنے آئے ہیں، تعلیم حاصل کریں، لکھیں پڑھیں، نشے کی لعنت سے بچیں، کھیل کود میں حصہ لیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، صحت کا خیال رکھیں، اور کسی بھی طرح کی جنسی بے روی سے بچیں کہ یہ زندگی کو خراب کرتی ہے، برباد کرتی ہے، اور کسی ایک کی زندگی خراب ہو تو پورے خاندان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ پیار محبت ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے، اس حد کو پار نہ کرے، اس تقدس کو پامال مت کرے، عزت آبرو کے ساتھ، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس
کی عزت کا خود سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ بچے ماں باپ کے لیے ایک انمول سرمایہ ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی۔ ان کی جان، ان کی عزت ماں باپ کو، سو اس کا خود بھی خیال رکھیں، اپنی عزت کا بھی، دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ استاد کا احترام کریں، استاد ماں باپ کی جگہ ہوتے یا شاید ان سے بھی زیادہ۔ کچھ چیزیں ماں باپ جو ہمیں نہیں بتا پاتے، نہیں سکھا سکتے، وہ ہمیں ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ سو ان کا بہت زیادہ احترام کریں، اور اس درسگاہ کا، اپنی درسگاہ کا، جو بھی جہاں بھی پڑھتا ہے اس کی عزت وقار کا خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ میں تو یہاں آ کر بس جیسے کوئی سب کچھ بھول نہیں جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بھول گیا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے واپس کہاں جانا ہے۔ میں بس اسی لمحہ موجود میں زندہ ہوں اور اسی کو جی رہا ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا۔ انور شعور کا یہ شعر اس وقت بالکل میری حالت مثالی کا رہا کہ میں اپنے اس محبوب کالج کو دیکھتے ہوئے گم ہو گیا، اور اسی کالج کا ایک حصہ یا کوئی اینٹ بن گیا جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتا۔ یہ کالج وہ کالج ہے، میرا وہ خواب ہے، کاش میں اس خواب کو جی سکتا، لیکن نہیں جی سکا۔ خواب رہا، لیکن اس کے قرب کی جو خواہش تھی، اس کو قریب سے دیکھنے کی، اسے محسوس کرنے کی، اس کے در و دیوار میں گھومنے پھرنے کی، اس کے باغ باغیچوں میں گھومنے کی، اس کی عمارت کو چھو کر دیکھنے کی، الحمدللہ وہ آج پوری ہوئی، بلکہ 2 دفعہ پوری ہوئی، 29 اگست اور 31 اگست، اپنے بیٹے کے لیے۔ میرے دل سے بہت دعائیں نکل رہی، جس کی وجہ سے میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ میں اپنے بیٹے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے خواب کو، میری خواہش کو پورا کیا۔ بے شک میرے بیٹے کے ذریعے ہی کیا، لیکن میں اس پہ بھی خوش ہوں، راضی ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے بیٹے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آج اپنے خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہا ہوں، اپنی خواہش کی تکمیل ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے اس محبوب کالج کے ایک باغیچے میں، اس کے کسی درخت کے سائے میں، اس کی عمارت کے سائے میں بیٹھا ہوں، اور 30 سال پرانا دور یاد کر رہا ہوں کہ جب میں باہر سے گزرتا تھا اور کس حسرت سے گزرتا تھا، کیا سوچتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر، اس کا لاکھ لاکھ شکر، میرے لیے یہ کالج ایک خواب نگری ہے، ایک جادو نگری ہے، جہاں آ کر میں کھو گیا، اس کے سحر میں مسحور ہو گیا۔ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور دوبارہ پتہ نہیں کب یہاں آنا ہوگا۔ جانے سے پہلے اپنے اس محبوب کالج کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
اے میرے محبوب کالج، محبوب سے بھی محبوب ہے تو، میرے لیے ساری دنیا میں خوب سے خوب ہے تو، اللہ تجھے رہتی دنیا تک سلامت رکھے، اور تو ہمارے بچوں کو، آگے ان کے بچوں کو علم کی روشنی دیتا رہے اور انہیں زندگی کی راہ پہ چلنا سکھاتا رہے، آمین۔ اور آپ لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، تاثرات کا صحیح طرح سے آپ کو بیان نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ لیکن انشاءاللہ کالم میں دوسرا پارٹ جو لکھوں گا اس میں کوشش کروں گا کہ خود کو سنبھال کر پوری طرح سے لکھوں تاکہ آپ لوگوں تک وہ پہنچے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔